آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی کمال اور دل کو چھو لینے والے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہے توکل، یعنی اپنے خالق پر 100% مکمل اور پکا بھروسہ اور دعا کی اصل طاقت۔ اس سورس میں اتنی زبردست باتیں کی گئی ہیں کہ انسان واقعی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے آخر کس کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس زبردست موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سچا یقین اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سیدھا اس مسئلے پر آتے ہیں۔ اس ماخذ کی شروعات ہی ایک اتنی پاورفل کوٹیشن سے ہوتی ہے کہ بس اس میں بالکل صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ بھائی اپنے دکھ درد ان دنیا داروں، سیٹھوں اور نوابوں کو نہ سنائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بہت گہری ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے نا تو ہمارا خالق ہمیں کبھی بھی بے نیاز نہیں کرے گا۔ اس میں ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت ہے کہ انسانوں کے سامنے رونے دھونے میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ لوگ آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ اور۔ آپ اپنی پریشانی کسی کو بتائیں تو مدد ملنا تو دور کی بات، الٹا پیٹھ پیچھے مذاق اڑایا جاتا ہے نا ایسا؟ اب ذرا لوگوں سے مانگنے اور اللہ سے مانگنے کا فرق دیکھیں۔ سورس میں ایک بڑی ہی حقیقت پسندانہ اور سچی بات ہے، تھوڑی سی کڑوی بات بھی کی گئی ہے۔ ذرا خود سوچئے، کسی کے ساتھ بڑی پکی یاری ہوتی ہے، جان چھڑکتے ہیں ایک دوسرے پر، لیکن وہ دوستی صرف تب تک ہی پکی رہتی ہے جب تک آپ اس دوست سے کوئی ادھار نہ مانگ لیں۔ جیسے ہی آپ نے اپنی کوئی مجبوری بتائے یا پیسے مانگے، وہ تعلقات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بالکل الٹ، خالق سے مانگنے میں آپ کی اپنی عزت اور وقار ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، اور انسان حقیقی معنوں میں اس دنیا سے آزاد اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ماخذ میں ایک بڑی ہی جذباتی سی عام روزمرہ کی زندگی کی ایک کہانی سنائی گئی ہے۔ ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ یار میں نے تو دعا مانگنے کا اصل طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ بیوی نے کچھ پیسوں کی ضرورت بتائی، کچھ دن بعد دوبارہ یاد دلایا تو شوہر نے اسے جھڑک دیا۔ اب اس ڈانٹ پر بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے روتے ہوئے ایک ایسا جملہ کہا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، اگر میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس کے پاس جا کر کہوں؟ سورس بتاتا ہے کہ یہ سن کر وہ شخص خود بھی رو پڑا۔ اسے اچانک ہی احساس ہوا کہ یار بالکل اسی بے بسی اور یقین کے ساتھ تو ہمیں اپنے رب کے سامنے گڑگڑانا چاہیے کہ اے اللہ، اگر تجھ سے نہ مانگوں تو کس کے پاس جاؤں؟ اب ذرا ایک بنیادی سے سوال پر غور کرتے ہیں۔ کیا وہ ذات جو ایک بادشاہ کو اتنا بے پناہ رزق دیتی ہے، وہ کسی غریب کو بھول سکتی ہے؟ ناممکن۔ ماخذ میں خلیفہ ہارون الرشید اور مشہور درویش حضرت بہلول دانا کا ایک بڑا زبردست تاریخی واقعہ ملتا ہے۔ ہارون الرشید حج سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس نے بہلول دانا سے کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، بہلول دانا نے اس شاہی پیشکش کو اسی وقت فوراً ٹھکرا دیا۔ اب بندہ سوچے کہ یار اتنی بڑی آفر کوئی کیسے مسترد کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ بہلول دانا کی وہ کمال کی اور سادہ سی منطق تھی جس نے وقت کے خلیفہ کو بھی لاجواب کر دیا۔ انہوں نے ہارون الرشید سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ خلیفہ نے کہا اللہ۔ پھر پوچھا اچھا میرا رب کون ہے؟ جواب پھر وہی تھا اللہ۔ تو بہلول دانا نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ جو رب ہارون الرشید کو اتنی سلطنت دے سکتا ہے وہ بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ سورس کے مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم سب کا پروردگار ایک ہی ہے تو درمیان میں کسی بھی انسان کے محتاج ہونے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں بچتی۔ اب جو چیز واقعی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ یہ آسمانی خزانے ہیں جو ہمیں اسی دنیا میں مل گئے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی نے ان کی بیٹیوں کے لیے شاہی خزانے سے مالی مدد کی پیشکش کی، لیکن عبداللہ بن مسعود نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کا خزانہ دے دیا ہے، جس کے بارے میں سورس واضح کرتا ہے کہ یہ انسان کو کبھی فاقے یا غربت کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح سورہ ملک کا ذکر ہے جو قیامت کے دن اس طرح سفارش کرے گی کہ اپنے پڑھنے والے کو سیدھا جنت تک لے جائے گی۔ یعنی یہ ہیں وہ اصل حقیقی روحانی خزانے جن کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہماری اس گفتگو کا رخ اب دعا کی طاقت کی طرف مڑتا ہے۔ سورس میں اس مشہور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دعا کوئی محض ایک عام سی درخواست یا التجا نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا دفاعی اور جارحانہ ٹول ہے جو مشکل وقت سے گزر رہے ہیں،
جب دنیا کے سارے دروازے، سارے ظاہری اسباب بند ہو جائیں نا، تو یہ روحانی ہتھیار انسان کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آتا ہے، ایک ایسی طاقت جو تقدیر تک کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ماخذ میں احادیث کی روشنی میں کچھ ایسے خاص لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جن کی دعائیں تو بس گارنٹی کے ساتھ قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ ان میں مسافر شامل ہیں، مظلوم شخص ہے، کوئی بیمار انسان ہے، اور وہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سورس اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ان لوگوں کے الفاظ میں واقعی ایک خاص روحانی وزن ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ان لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے، اور خاص طور پر مظلوم کی آہ سے تو بہت بچنا چاہیے۔ اب ذرا اس سنسنی خیز تاریخی واقعے کو دیکھیں۔ سورس میں عظیم مسلمان سپاہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران پتہ چلا کہ دشمن کا ایک بہت ہی بڑا جدید ہتھیاروں سے لیس بحری بیڑا مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے، اور ادھر مسلمانوں کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی۔ اب ایسے میں صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا؟ وہ رات بھر سجدے میں گر کر روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ صبح ہوئی تو ایک بزرگ نے مسکراتے ہوئے انہیں ایک خوشخبری دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بحری بیڑا سمندر کے پانی میں نہیں ڈوبا، بلکہ تمہاری رات کی دعاؤں اور ان آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے نا حیرت انگیز؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رات کی خاموشی میں سچے دل سے بہنے والے آنسو کس قدر طاقتور ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس سخت اور چپتے ہوئے سوال پر بھی غور کریں۔ انسان کو آخر کیسا محسوس ہوتا ہے جب ساری کی ساری دنیا، ہر انسان اس کے خلاف کھڑا ہو جائے؟ سورس ایک ایسی ہی خوفناک صورتحال کی منظر کشی کرتا ہے جہاں ایک شخص پر جھوٹا الزام لگ جائے، اسے بری طرح مارا پیٹا جائے، اور اسے کسی بھی انسان سے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہ ملے۔ ایسی شدید تنہائی اور نا امیدی کے عالم میں جب کوئی اپنا نہ رہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بے بسی کا جواب ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث سے ملتا ہے۔ اس میں ایک بے گناہ لڑکی کی کہانی بتائی گئی ہے۔ سورس کے مطابق وہ ایک گھر میں ملازمہ تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور ایک قیمتی ہار اٹھا کر لے گئی۔ اب گھر والوں نے اس غریب لڑکی پر چوری کا الزام لگا دیا اور اسے اتنا شدید تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کی تلاشی تک لی گئی۔ جب اس کا کوئی مددگار نہ بچا تو اس نے دنیا کی عدالتوں سے، انسانوں سے بالکل مایوس ہو کر اپنا سارا کا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہی چیل واپس آئی اور سب کے سامنے وہ ہار نیچے گرا دیا۔ سورس بتاتا ہے کہ جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ کر صرف اور صرف اپنے خالق پر یقین رکھتا ہے نا، تو غیب سے مدد ضرور آتی ہے، اس کا آنا طے ہے۔ تو جناب، سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ وقت کیا ہو رہا ہے۔ تہجد کا وہ وقت، جیسے رات کے 3:30 یا 4 بجے کا ٹائم، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ساری کی ساری دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، بستر گرم اور پرسکون ہوتا ہے، لیکن ایک سچا مانگنے والا جاگ رہا ہوتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا سارا نظام بالکل خاموش ہوتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، اور انسان تنہائی میں اپنے مالک سے بالکل ڈائریکٹ، بغیر کسی بھی رکاوٹ کے اپنا رابطہ جوڑتا ہے۔ اور اس تنہائی کی، اس اندھیرے کی عبادت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سورس ایک بہت ہی خوبصورت، حیرت انگیز اور دل کو سکون دینے والی روحانی حقیقت بیان کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنا وہ آرام دہ اور گرم بستر چھوڑ کر رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور مصلی پر جا کر کھڑا ہوتا ہے نا، تو خالق اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، اس پوری کائنات کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، اپنے بندے کی اس چھوٹی سی قربانی پر خوش ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا پرائیویٹ اور انفرادی تعلق ہے جو انسان کو دنیا کی ہر پریشانی، ہر ٹینشن سے بے نیاز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس بات کو پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے ایک غریب مزدور کا یہ شاندار واقعہ بہت ہی زبردست ہے، جو ماخذ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ مزدور سارا دن کام تلاش کرتا رہا، لیکن بیچارے کو کچھ نہ ملا۔ اب عام بندہ تو مایوس ہو جائے، لیکن انہوں نے دوپہر سے شام تک مسجد میں نمازیں پڑھیں۔ جب گھر واپس جانے لگے تو انہیں لگا کہ یار خالی ہاتھ جاؤں گا تو شرمندگی ہوگی، تو انہوں نے اپنے رومال میں ریت بھر لی تاکہ بیوی دور سے دیکھ کر کم از کم یہ سمجھے کہ وہ کچھ لائے ہیں۔ لیکن سورس بتاتا ہے کہ کمال دیکھیں، جب وہ گھر پہنچے تو دسترخوان بہترین نعمتوں اور کھانوں سے بھرا ہوا تھا، اور جو رومال میں ریت تھی وہ سونا اور ہیرے بن چکی تھیں۔ یہ واقعہ اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ جب آپ دنیاوی ٹینشن چھوڑ کر خالق پر بھروسہ کرتے ہیں تو کیسا ناقابل تصور رزق ملتا ہے۔ ان ساری باتوں، ان تمام واقعات کا ایک بہت ہی پریکٹیکل پہلو ہے۔ سورس اس بات پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ بھئی ہمیں اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی صرف اپنے خالق سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔
چاہے کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ اگر گھر میں نمک ہی کیوں نہ ختم ہو گیا ہو نا، تو وہ بھی سب سے پہلے اللہ سے مانگے۔ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، ان کی منتیں کرنے کے بجائے اپنی ہر حاجت کو، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی یا معمولی کیوں نہ لگے، براہ راست اس ذات کے سامنے رکھیں جو سب کچھ دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ تو ہم اپنے اس جائزے کے بالکل اختتام پر آ گئے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک انتہائی دل کو چھو لینے والی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ ماخذ میں پیش کی گئی یہ بات واقعی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جس ذات کی رحمت اتنی لامحدود ہے، جو ہمارے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر حیا محسوس کرتی ہے، ہم اسے چھوڑ کر، اسے بھلا کر ان دنیا والوں کے پیچھے کیوں خار ہوتے ہیں؟ کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنی اس روحانی زندگی کو مکمل طور پر بدل لیں اور اپنا ہر معاملہ، اپنی ہر چھوٹی بڑی پریشانی صرف اور صرف اسی کے حوالے کر دیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں اپنی زندگیوں میں توکل کی اہمیت پر دوبارہ اور بڑی گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔